ابھی آپ نے بڑے ادوار دیکھے ہیں, اس سپیس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام آباد میں اتنا اچھا ایونٹ کروایا, اور جو آپ نے جو ابتدائیہ بیان کیا جس کو ہم انٹرو کہتے ہیں, اس میں بہت سے آپ نے سوالات کیے, تو ان سوالات کا جواب جو ہے نا وہ میں یہیں سے دوں گا آپ کو. آپ نے پوچھا کہ آپ کتنے پر امید ہیں, تو کل بھی میں یہاں پہ آیا تھا اور آج بھی میرے سامنے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, اور آپ کے سوال کا جواب نا یہ آڈینس ہے, کیونکہ یہ آڈینس جو ہے میں نے بہت سے اور بھی سیشنز میں دیکھا ہے کہ یہ بڑے وائبرنٹ ہیں. خاص طور پہ جو یہاں پہ آپ ایک نوٹس کریں چیز, یہاں پہ آپ کو 3 جنریشنز نظر آئیں گی. بزرگ بھی ہیں اور میری عمر کے لوگ بھی ہیں اور پھر ینگسٹرز بھی ہیں, اور چوتھی جنریشن جو ہے وہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں. تو تقریباً 4 جنریشنز ہیں, اور 3 جنریشنز جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے آئی ہیں. یہاں پہ بچے جو ہیں وہ تو اپنے والدین کے ساتھ آئے ہیں. یہاں پہ جو نوجوان ہیں اکثریت ان کی مجھے نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے, اور جو سوال جواب کا سیشن تھا کل بھی, اور جب آپ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر پکڑ لیتے ہیں آپ کو, سوال کرتے ہیں وہ, تو ان کے جو سوالات ہیں ان سوالات میں آپ کو اضطراب بھی نظر آتا ہے, ذہانت بھی نظر آتی ہے, ان کی آنکھوں میں آپ کو چمک بھی نظر آتی ہے. تو وہ جو ان کی ان سب کی آنکھوں میں جو چمک ہے نا, تو وہ مجھے اس میں ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ اتنے, ادھر سیشن ہو رہے ہیں, اس وقت بھی یہ ایک سیشن ہو رہا ہے, اس کے ساتھ اور بھی 3-4 اور سیشن ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا آکسفورڈ کا ایک بڑا کمال ہے کہ انہوں نے, وہ اور شہروں میں بھی کرتے ہیں لٹریچر فیسٹیول, لیکن انہوں نے اسلام آباد میں یہ تقریباً 10واں فیسٹیول کر رہے ہیں, اور پھر آپ کو انہوں نے اوپن سپیس دے دی کہ جو مرضی سوال پوچھو ہیں. تو یہ ہے اصل بات, اور آپ نے لوگوں کو بھی کہہ دیا, آڈینس کو بھی کہہ دیا جو مرضی سوال کریں. ویسے یہ بات صحیح ہے نا, میں نے پوچھا اور میں نے بھی سوچ کے نہیں پوچھا. آج کل کے حالات میں بندہ پوچھتا نہیں ہے خود جب تک دوسرا بتانا چاہ رہا ہو. تو ایک ایسا دور جس میں تمام جو ارباب اختیار ہیں اور عام لوگ ہیں وہ ہر کام پوچھ کے کرتے ہیں. تو آکسفورڈ کا جو لٹریچر فیسٹیول ہے اس میں اگر مہر بخاری کو یہ کہا گیا کہ کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آپ نے پوچھنا ہے پوچھیں, آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ آزادی ہے جو کہ آئین پاکستان نے ہمیں دی ہے. اس آزادی کو چھینا جاتا ہے لیکن ہمیں اس حال میں یہ آزادی نظر آ رہی ہے. تو اس حال میں ہی امید بیٹھی ہوئی ہے, بہت سے چہروں, بہت سی آنکھوں میں مجھے اپنی امید نظر آ رہی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے, اور انہوں نے پاکستان ابھی تک پاکستان میں ہی ہے. جو لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں وہ ان کو بھی کریٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو جا رہے ہیں نا انہوں نے بھی اکثر نے ایک نہ ایک دن واپس یہیں پہ آنا ہے, ٹھیک ہے. اور جو نہیں جا رہے, اچھا یہاں پہ 2 یا 3 آدمی ایسے بھی ہیں جو گئے اور واپس آ گئے, میں ان کو جانتا ہوں, گئے اور واپس آ گئے, اور اگر چاہتے تو نہ واپس آتے لیکن وہ واپس آ گئے. ابھی تک میں نے ان تینوں سے یہ نہیں پوچھا کہ تم واپس کیوں آئے ہو, بس ان کو دیکھ کر مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ شاید یہ اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے آپ کی اور میری جو یہاں پر ایک تھوڑی بہت جدوجہد چل رہی ہے, انہوں نے سوچا کہ یار ہم بھی تھوڑے سے ان کے ہم سفر بن جائیں. میں 1-2 پرسنل سوال پوچھوں گی کیونکہ آپ لوگوں کو جب موقع ملے گا یقیناً آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں. حامد بھائی, ہمارے بہت سے کولیگز ایسے ہیں جو باہر چلے گئے اور بڑی کھل کے باتیں کر رہے ہیں, بلاگز کر رہے ہیں, کھل کے ایسے تجزیے دے رہے ہیں, اور اللہ ان کو بھی سلامت رکھے, مگر بہت زیادہ اپریشیٹ ہو رہا ہے اس حد تک کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو تصور کیا جاتا ہے کہ we seem to be compromised, یا ہم اس لیول کا کام نہیں کر پا رہے, اور that they are the real heroes. کچھ بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں اور we choose to stay here, یا ادھر رکنا ہی بہتر کیوں ہے؟ دیکھیں میرے پاس تو بڑی دیر سے یہ آپشن تھی, بڑی دیر سے, کہ میں پاکستان چھوڑ کے جا سکتا تھا. اور میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے, جب 2014 میں تقریباً 10 سال پہلے
میرے پہ کراچی میں ایک اٹیک ہوا تھا تو میں ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا, تو ایئر ایمبولینس آ گئی یو اے ای سے, ایک اسپیشل ایئر ایمبولینس بلائی گئی جس میں کہ مجھے لے کے جانا تھا. مجھے ڈاکٹر نے آ کے بتا دیا کہ ایئر ایمبولینس آ گئی ہے, کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں آپ کو ٹرانسپورٹ کریں گے. اور وہ مجھے مینٹلی پریپیئر کر رہے تھے کہ آپ کو اٹھائیں گے, ہم اسٹریچر پہ ڈالیں گے, پھر آپ ایمبولینس میں آپ کو لوڈ کریں گے, پھر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں گے, وہاں پہ پھر آپ کو جہاز پہ چڑھانا, تو آپ کو تکلیف ہوگی بہت, آپ کے جو اسٹچز ہیں وہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں, گھبرانا نہیں, وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو مجھے ذہنی طور پہ ڈاکٹر صاحب تیار کر رہے تھے. تو اتنی دیر میں میرا ایک کولیگ ہے وہ آیا نیچے سے اور اس نے مجھے کہا کہ یہ نیچے نا لان میں, آغا خان ہاسپٹل کے لان میں کچھ لوگ آپ کے لیے نفل پڑھ رہے ہیں, تو ایک مائی ہے کوئی, اس مائی نے یہ امام زامن دیا آپ کو. وہ معمولی سا ایک امام زامن تھا, تو اس نے کہا کہ میں اس کے پاس جا تو نہیں سکتی حامد میر کے, اس کو جا کے باندھ دو. میں نے اپنے کولیگ سے کہا, ویسے وہ بھائی وہ میرا کولیگ اب پاکستان چھوڑ کے چلا گیا ہے. اچھا, میں نے اس کو کہا کہ جاؤ نیچے جا کے پتا کرو یہ کہاں سے آئی ہے. اور تو وہ نیچے گیا تو پوچھ کے آیا, اس نے کہا اماں تربت سے آئی ہے, تربت سے, بلوچستان کا, اور وہ اسپیشلی آپ کے لیے آئی ہے. وہ تیسرا یا چوتھا دن تھا. تو میں نے کہا اور بھی لوگ ہیں؟ اس نے کہا ہاں لوگ مسلح بچھا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے. میں نے ڈاکٹر کو بلایا, ڈاکٹر انعام کو. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ایئر ایمبولینس آئی ہے, آپ مجھے پریپیئر کر رہے ہیں مینٹلی کہ آپ چلے جائیں, آپ میرا یہاں پہ علاج نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا میں کر تو سکتا ہوں بٹ آئی ایم انڈر پریشر کہ اس کو نکالو یہاں سے. میں نے کہا آپ جتنے دن بھی پریشر لے سکتے ہیں لے, میں نے کہیں نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا لوگ نیچے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں, میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں باہر تو ادھر میرے لیے دعائیں کون کرے گا, تو میں نے ادھر سے نہیں جانا. تو میں نہیں گیا. جب میں نہیں گیا اور میں نے ان کو کہا کہ میں نہیں جانا, اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ایک سخت سال تھا وہ جو تھا نا 2014, آپ کو پتہ ہی ہے سارا. تو جو آپ نے پوچھا نا کہ آپ کو بھی موقع ملے, اس کے بعد بھی مجھے موقع ملتے رہے. پھر یہ جب 2021 میں میرے پہ پابندی لگی, 8-9 مہینے میرے پہ پابندی تھی, تو اس دفعہ پابندی جو ہے وہ صرف ٹی وی پہ نہیں تھی, آپ پاکستان کے کسی اخبار میں بھی نہیں لکھ سکتے, اور آپ کسی کے شو میں بھی نہیں جا سکتے, اپنا شو بھی نہیں کر سکتے, کسی کے شو میں بھی نہیں جا سکتے. جب مشرف کے دور میں پابندی لگی تھی تو صرف ٹی وی پر پابندی تھی, اخبار میں پابندی نہیں تھی. اس دفعہ دونوں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دونوں بند ہو گئے. ایک دفعہ پھر مجھے ایک اپرچونٹی ملی, بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ باہر چلے جائیں اور باہر جا کے ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے ادھر جا کے شو کریں. تو میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ یہی چاہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں, بعد میں کہیں کہ دیکھا نا غیر ملکی ایجنٹ تھا چلا گیا. لیکن جو لوگ چلے جاتے ہیں میں ان کو برا نہیں کہتا, نہ ہی میں ان کو غلط کہتا ہوں, وہ بھی جا کے باہر کام ہی کرتے ہیں. میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا. اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جو چلے گئے وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام صحیح کر رہے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. آپ اور میں جو نہیں گئے ابھی تک نہیں گئے, فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جو ہمارے کولیگز چلے گئے وہ اب واشنگٹن میں یا لندن میں یا کسی دنیا کے کیپٹل میں بیٹھ کے وہ ویلاگز کرتے ہیں, کالم لکھتے ہیں, بہت اچھا لکھتے ہیں اور بڑا کھل کے کرتے ہیں, لیکن ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن ان لوگوں سے نہیں ہے. وہ کسی چوک چوراہے میں کوئی نوجوان یا کوئی بزرگ خاتون ان کو روک کر یہ نہیں کہتی کہ بیٹا تم جو کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو. ان کو بھی روک کے لوگ کہتے ہوں گے آپ جو بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن جن لوگوں کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. میں اور آپ جن لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہے اصل فرق. اس لیے ان لوگوں کو